ونصلي ونسلم على سيدنا ومولانا وملجانا ومأوانا محمد صلى الله عليه وسلم نبي الأمين المكين الحنين الكريم الرؤوف الرحيم. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد: ولو أنهم إذ ظلموا أنفسهم جاءوك فاستغفروا الله واستغفر لهم الرسول لوجدوا الله توابا رحيما. وقال الله تبارك وتعالى في مقام آخر: وأما السائل فلا تنهر. صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الأمين الكريم. اللہ رب العزت کا شکر، احسان، کرم کہ اس مالک کریم نے ہم گناہ گاروں کو گناہوں کے باوجود اپنی مخلوق میں شامل رکھا ہوا ہے، اور کرم تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات گرامی کا، جنہوں نے ہم جیسوں کو بھی اپنی امت میں رکھا ہوا ہے، ورنہ اس قابل نہیں ہیں۔ اس پر جتنا شکر کرے، مان کرے کہ رب نے اس نبی کا امتی بنایا ہے جو رب کا محبوب ہے، رب کے حبیب ہیں۔ تو میں نے چاہا کہ مضمون ہمارا سورہ الحجرات کا تھا، چونکہ انشاءاللہ اگلا جمعہ میرا یہاں نہیں ہوگا، حضور کے دیس میں ہوگا انشاءاللہ۔ پیر کو انشاءاللہ ہم حضور نے اپنے دروازے کی چوکھٹ کا مانگت بنانے اور سامنے کھڑا کرنے کا موقع دیا ہے۔ بس ڈر لگتا ہے اوروں کی حاضری ہو اور کہیں ہماری پیشی نہ ہو جائے کہ ڈیوٹی ملی تھی حضور کے دین کی تو صحیح طریقے سے کیوں نہیں کر رہے، ڈر لگتا ہے۔ مگر لجپال ہے واقعی میں اپنی ذات کی طرف کیا اوقات ہماری، ہم اپنی مرضی سے اس ممبر پر نہیں بیٹھے، مہربانیاں ان کی، انہیں نوکروں کی کمی نہیں، ہم سے نوکری لے رہے ہیں۔ بس کہاں کعبۃ اللہ کے اس قابل کہ ہم چکر لگا سکیں۔ میرے شاہ جی اللہ انہیں 100 بسم اللہ کا اجر عطا فرما رحمت اللہ علیہ، فرمایا کرتے پتر گھر والے کی مرضی کے بغیر کوئی گھر نہیں آتا، بس یہ آس ہے، امید ہے، وہ اپنی ڈیوٹی کے سگ بنا لیں، قربت میں بٹھا لیں۔ میں نے چاہا مضمون بھی آقا کی بارگاہ کی حاضری کا رکھیں۔ انسان ہے، ماشاءاللہ انسان ہے، ایمان دنیا میں آ کر مادی دنیا کا شکار ہو جاتا ہے، مگر جب مادیت عروج پر آتی ہے تو ایمان کی چنگاری ایسی ہے، بٹھا دے آئی صاحب ان کی اجازت، ایمان کی چنگاری ایسی ہے جس نے بلا تفریق تفرقہ، جس نے بھی کلمہ پڑھا ہے نا لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، جس نے بھی کلمہ پڑھا ہے اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ،
اللہ اس ایمان کو، چراغ کو، ضمیر کی آواز دیتا ہے ان انسانوں کو جو غافل ہوئے بیٹھے ہیں، گناہوں کے اندر دلدل میں دھستے جا رہے ہیں، ہر طرح کی برائیوں میں مبتلا ہیں، مگر روح کبھی کبھی پکارتی ہے۔ حضرت مولانا جلال الدین رومی، مولا روم رحمت اللہ علیہ، وہ فرماتے ہیں یہ جو روح ہے، روح یہ اس دنیا کا باشندہ ہی نہیں ہے، یہ مالا اعلیٰ کا باشندہ ہے۔ اب آپ، مالا اعلیٰ کیا ہوتا ہے؟ یہ ایک مقام ہے جس کا دیس وہاں ہے، عالم ملکوت وہ ہے جہاں پر رب کی صفات کے جلوے آتے ہیں، اور عالم یہ جو مالا اعلیٰ ہے یہ وہ مقام ہے جہاں رب کی ذات کے جلوے پڑتے ہیں۔ ہماری روح وہاں کا باشندہ ہے۔ تو وہ فرماتے ہیں یہ جو بانسری نہیں دیکھتے تم، بانسری، تو بانسری جو اتنے درد میں روتی ہے، کیا وجہ ہے؟ تو کسی نے بانسری سے پوچھا کیوں روتی ہے؟ کہا میں اپنے بانسوں کے دیس میں رہتی تھی، میری کچھ سہیلیاں تھیں، سکھیاں تھیں، جب سے جدا ہوئی ہوں برداشت نہیں۔ مولا روم یہ استدلال کر کے کہتے ہیں اے روح انسانی، تیرا مسکن بھی اس کا قرب تھا، اس کی قربت اور معیت تھی۔ تو روح کبھی کبھی پکار کر ایمان والے کو کہتی ضرور ہے، چاہے وہ غلط کاموں کی طرف لگ گیا ہو، حرام کی طرف لگ گیا ہو، غافل ہو گیا ہو، ہے ایمان والا، جانتا ہے غلط کر رہا ہوں مگر فسق ہے، کفر سمجھ کے نہیں کر رہا، گناہ کرتا جا رہا ہے، تو ساتھ ہی اس کے اندر سے ایک آواز اٹھتی ہے، بندے آخر کب تک، کب اپنے مولا کی طرف رخ کرے گا؟ تاجدار کائنات کی قبر میں زیارت ہونی ہے، کیا تیاری کی ہے؟ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا سامنا کیسے کر سکے گا؟ یہ طلب اور یہ تڑپ جب عروج پر آتی ہے تو جتنی نیکی اور خیر عروج پر آتا ہے نا تو شیطان اس طرح کا حملہ کرتا ہے۔ پھر اچھا، شیطان بھی جہاں پر زیادہ خیر کا کام ہو رہا تھا اتنا ہی بڑا لشکر، اتنا ہی طاقتور اپنا بریگیڈ روانہ کرتا ہے، وہاں پر بریگیڈ روانہ کرتا ہے جہاں پر نیکی۔ اس نے اب برائی والی جگہ پر تو نہیں جانا نا، وہاں پر تو اس کا کام نہیں ہو رہا ہے، اس کو جانے کی ضرورت وہاں پہلے سے جاری، وہ چھوٹے موٹے سے بھی گزارا کروا لیتا ہے۔ یہاں پر آتا ہے خواطر انسانی میں، جب یہاں پہنچتا ہے تو اب نفس و شیطان دونوں مل کر حملہ آور ہوتے ہیں، دنیا کے ساتھ مل کر۔ ابھی تو تیری عمر ہی بڑی بڑی ہے، ابھی توبہ کرنے کی، اللہ اللہ کرنے کی، اتنی سیرت اور مسجد میں آنے کی، ابھی اپنا دین سے تعلق بنانے کی عملی ضرورت ابھی آئی نہیں، ابھی تو دنیا کمانے کا وقت ہے تیرا۔ پھر کبھی محبت میں بتائے گا ابھی تو تیرے بڑے گولز ہیں، والدین کو کیسے راضی کرے گا، بچوں کا کیا بنے گا، ان کے مستقبل کا کیا بنے گا، تو ہی نہیں رہے گا تو پھر ان کا کیا بنے گا۔ اس طرح کے حملے کرتا ہے، اور نفس و شیطان مل کر پھر اور کچھ نہیں تو سب سے خطرناک حملہ کرتا ہے۔ میں تو اسے خطرناک سمجھتا ہوں، آپ کی چھوٹی نیکیوں کو بھی بڑا کر کے دکھا کر کہتا ہے تو تو بہت نیک ہے، اور آپ کی بہت بڑی برائیوں کو بھی چھوٹا کر کے کہتا ہے تجھ سے تو ابھی گناہ ہوئے ہی نہیں ہے، ابھی تو اس کو دیکھ، اس کو دیکھ، اس کو دیکھ، تیرے اندر تو وہ معاملہ ہی نہیں آیا۔ مگر جو ایمان کا چراغ اور روح کی آواز ہے پکارتی ہے، اور پکار کر کہتی ہے مولا، اور کبھی حضور کی جانب متوجہ ہوتی ہے آقا میں پلٹنا چاہتا ہوں۔ رب نے ان کے لیے امید کا پیغام رکھا ہے، اس دور میں بھی تھا، آج بھی ہے۔ فرمایا وَلَوْ أَنَّهُمْ إِذْ ظَلَمُوا أَنفُسَهُمْ جَاءُوكَ، ہے حبیب وہ لوگ جو اپنی جانوں پر ظلم کر بیٹھے تھے،
وہ جو گناہوں کی دلدل میں گم ہو گئے تھے، وہ جو میرے اور تیرے ذکر سے غافل ہو گئے تھے، وہ جو میری اور تیری یاد سے غافل ہو گئے تھے، جن پر دنیا غالب آ چکی تھی، جن پر نفس ان پر حاوی ہو چکا تھا، شیطان اپنے عروج پر غالب آ رہا تھا، مگر ادھر ایمان کی صورت میں رب نے اعلان فرمایا حبیب وہ لوگ جو اپنی جانوں پر ظلم کر بیٹھے جاؤ کا بس تیری بارگاہ میں پہنچ جائے، تیری بارگاہ میں حاضر ہو جائے، اور یہاں آ کر کیا کرے؟ فاستغفر اللہ، اللہ سے معافی مانگ لیں، اللہ سے معافی مانگ لیں، اس کو پکار کر اس کو منا لیں، اور پھر اگلا کام یہاں تک رکا نہیں، پہلے پہنچنا ہے بارگاہ رسالت میں، بارگاہ رسالت میں جاؤ کا بھی تیرے پاس آ جائیں، اور فاستغفر اللہ، اللہ سے معافی مانگیں، تو مالک تو ہر جگہ سنتا ہے، تو ہم اگر یہاں سے بھی پکارے تو توبہ قبول کرے گا کہ نہیں؟ فرمایا اس کا بھی طریقہ بتاتا ہوں، یہاں بلا کر کیوں کہہ رہا ہوں کہ محبوب کی بارگاہ میں آ جاتے، کیوں؟ پہلا اس کا ماضی دیکھیں، صحابہ کرام رضوان اجمعین ایمان لانے سے پہلے کوئی آتا، حضور میں نے تو زندہ بچیوں کو دفن کر دیا تھا، کوئی کہتا حضور میں نے تو اتنا برا کام کیا، میں نے تو اتنے قتل کیے، کوئی آتا میں نے تو فلاں پر یتیم پر ظلم کیا، میں نے فلاں بیوہ پر ظلم کیا، مجھ سے یہ عمل ہو چکے، اب بھی میری معافی ہو جائے گی؟ اب ان کی قطعیت کے صدقے ہماری بھی بات بن گئی، ان کی وجہ سے ہماری بات بھی بن گئی۔ فرمایا حبیب جو ظلم کر بیٹھے تھے تیری بارگاہ میں آ جاتے، مجھ سے معافی مانگتے، اور حبیب صرف پھر وہ معافی نہ مانگتے، صرف واستغفر لهم الرسول۔ ہائے ہائے، یہ امید بھرا پیغام ہے، ہم جیسوں کے لیے یقین امید کا پیغام ہے۔ حبیب تو بھی ان کے لیے استغفار طلب کرتا، آپ بھی فرما دیتے میرے مولا میرا امتی ہے، تیری طرف پلٹنا چاہتا ہے، تیری طرف آنا چاہتا ہے، تیرا بننا چاہتا ہے، بس حبیب تیرے لب و رخسار سے اس کے لیے بات نکلنے کی دیر ہے، اگلا پیغام کیا آتا ہے۔ اور اسی آیت کی روشنی میں رب نے فرمایا وَأَمَّا السَّائِلَ فَلَا تَنْهَرْ، حبیب جب کوئی سوالی تیرے دروازے کا منگتا بن جائے، بھکاری بن جائے، فقیر بن جائے، سائل بن جائے، اور حبیب تیرے دروازے پر آ کر جھولی پھیلا کر کھڑا ہو جائے، فَلَا تَنْهَرْ، سونیا خالی نہ جانی نہ، اسے جھڑکنا نہیں ہے، اس پر کرم کرنا ہے، عطا کرنی ہے، خیر کرنی ہے۔ اب اس خیر کا نتیجہ کیا ہے؟ وہ اللہ کریم جس کا تخت شارک کے قریب ہے، وہ مالک جو کہتا ہے فَإِنَّمَا تُوَلُّوا فَثَمَّ وَجْهُ اللَّهِ، جہاں بھی رخ کرو تو میرے جلوے ہیں۔ مگر رب نے فرمایا وہ ہر طرف جلووں والا، میں کہتا ہوں بارگاہ رسالت میں پہنچ کر محبوب کے دروازے کی چوکھٹ کا سوالی بن کر جو مجھ سے استغفار مانگے، اور حبیب آپ بھی اس کے لیے استغفار طلب کریں اور اس کے لیے استغفار مانگیں، تو کیا ہوگا؟ لواجد اللہ، وہ رب جو کہیں نہیں ملتا، حبیب وہ تیرے دروازے پر مجھے پالیں گے۔ ہائے ہائے ہائے، لواجد اللہ، اور صرف پا نہیں لیں گے، ضرور بھی ضرور اللہ کو پالیں گے۔ لام تاکید لایا، عام توبہ میں قبول اس نے کرنی ہے۔ میں آپ کو ایک اور قرآن کے مقام سے اس کا تھوڑا سا تعین کرواتا ہوں۔ سورہ النصر اتری، اذا جاء نصر اللہ والفتح، کہ حبیب اب یہ خیر کا موقع تھا، حبیب جب اللہ کی مدد اور فتح پہنچی، وَرَأَيْتَ النَّاسَ يَدْخُلُونَ فِي دِينِ اللَّهِ أَفْوَاجًا، اور لوگ جوک در جوک، فوج کے فوج، گروہ کے گروہ اللہ کے دین میں داخل ہو رہے تھے۔ حبیب اس کے لیے شکر کے طور پر فَسَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ، آپ اپنے رب کی تسبیح کیجئے، اور پھر وَاسْتَغْفِرْ، اس سے استغفار کریں۔ آگے فرمایا إِنَّهُ كَانَ تَوَّابًا، بے شک وہ توبہ قبول فرمانے والا ہے۔ یعنی استغفار تسبیح کرو،
حمد کرو، استغفار کرو اگر. رب فرماتا ہے بے شک توبہ قبول کرنے والا ہے کہ چاہوں تو توبہ قبول کر لوں اور چاہوں تو نہ کروں. مگر جب حبیب کی بات آئی کل لواجد اللہ، ارے بعد میں باقی چیزیں ملیں گی، میں خود ملتا ہوں. اب کوئی کہے گا آپ نے یہ معنی کہاں سے نکال لیا؟ آپ قرآن کی اس آیت کو لے لیں. اور کیسے ملتا ہے؟ توابن، قطعی طور پر توبہ قبول کرنے والا، قطعی طور پر جس میں شک نہیں کہ توبہ ہو گئی. تو نے محبوب کے دروازے کی چوکھٹ کا سوالی بن کر نیت یہ رکھی کہ میں محبوب کی بارگاہ میں آ گیا ہوں. عطا محبوب کی بارگاہ کے توسل سے ہے، ان کے تصدق سے ہے، ان کا سوالی بنا، معافی مجھ سے مانگ رہا ہے. اور حبیب تو بھی کہہ دے، اور لواجد اللہ توابن، اللہ ضرور توبہ قبول فرمائے گا. اچھا بات یہاں تک ہوتی، توبہ ہو جاتی تو بات چھوٹی تھی؟ بولیے نا. نہیں، فرمایا نہیں، توبہ بھی قبول ہوگی ورحیمہ، تواب الرحیمہ. اب رحمت للعالمین کے میرے محبوب کے دروازے پر آئے ہو، خالی رہنے دوں گا؟ نہیں، توبہ بھی قبول کروں گا اور اوپر رحمت بھی فرماؤں گا. جب میں اس آیت پر پہنچا تو میں سمجھ گیا اب یہ جو رحمت ہوئی، توبہ تو یہ تھی کہ گناہ معاف ہوئے، رحمت کیا ہوئی؟ تو مجھے قرآن کی ایک اور آیت اپنی جگہ لے گئی. رب نے فرمایا اس کے لیے کوئی مشکل نہیں کہ وہ تمہارے گناہوں کو بھی نیکی میں بدل دے. توبہ یہ تھی گناہ معاف ہو گئے، اور رحیم یہ ہوا کہ گناہوں کو بھی نیکیوں میں محبوب کے صدقے بدل دیا، بدل دیا ہے. اعلیٰ حضرت نہیں فرماتے، مدینہ گئے تو فرمانے لگے شکر خدا کہ آج گھڑی اس سفر کی ہے جس پر نثار جان فلاح ہو ظفر کی ہے. ساری خوشیاں قربان ہو اس سفر پر. فرماتے ہیں گرمی ہے، تپ ہے، درد ہے، کلفت سفر کی ہے. گرمی بھی لگتی ہے، تکلیفیں بھی آتی ہیں، بخار بھی ہو سکتا ہے، درد بھی جسم ہوتا ہے. گرمی ہے، تپ ہے، درد ہے، کلفت سفر کی ہے. ناشکر یہ تو دیکھ عظیمت کدھر کی ہے. کیا مقام ہے. اب نیکوں کو ہر کوئی بلاتا ہے، مگر یہ واحد دروازہ ہے جہاں پر مجرموں کو بلایا جاتا ہے. آ جاؤ. آل حضرت نے نقشہ کھینچا تو فرماتے ہیں مجرم بلائے آئے ہیں، جاؤ کا ہے گواہ. ہم اپنی مرضی سے نہیں آئے، اور ملزم نے مجرم جن پر جرم ثابت ہو چکے ہیں. آقا کہتے ہیں، رب نے کہا مجرم بلائے آئے ہیں، جاؤ کا ہے گواہ، پھر رد ہو کب یہ شان کریموں کے در کی ہے. سخی آواز لگائے آ جاؤ لے لو، اور پہنچے تو کہے اب نہیں ہے پھر آنا. کہا نہیں حبیب پھر رد ہو، پھر مجرموں کو بلا کر ان کو رد کر دیا جائے. کہ پھر رد ہو کب یہ شان کریموں کے در کی ہے. یہ کریموں کا شیوا نہیں ہے کہ وہ رد کر دیں. ان کے طفیل حج بھی خدا نے کرا دیے، اصل مراد حاضری اس پاک گھر کی ہے. اور معراج کا سما ہے، کہاں پہنچے عاشقو. ہائے ہائے ہائے. بندے کی معراج یہ ہے کہ وہ حضور تو پہنچے کعبہ قوسین پر، تیری معراج کے تو جانے کہاں تک پہنچا، میری معراج کے میں تیرے قدم تک پہنچا. اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں معراج کا سما ہے، کہاں پہنچے زائرو، کرسی سے بھی اونچی کرسی اسی پاک گھر کی ہے. اب کہے گا جی وہ کرسی سے اونچی کرسی کیسے ہو گئی؟ کرسی بھی مخلوق ہے کہ نہیں؟ اور مخلوق میں محبوب میں سب سے مخلوق میں اعلیٰ کون ہے؟ حضور. تو جہاں افضل ہوگا افضلیت بھی تو وہیں ہوگی. کرسی سے اونچی کرسی اسی پاک گھر کی ہے. مانگیں گے مانگے جائیں گے، منہ مانگی پائیں گے. سرکار میں نہ لا ہے نہ حاجت اگر کی ہے. یہ بھی نہیں فرماتے حضور نہیں ہے. آقا کا طریقہ تھا، حضور کی بارگاہ میں آ جاتا کوئی تو فرماتی ابھی تو نہیں ہے، اب تو ختم ہو گیا، مگر تم فلاں کے پاس جاؤ،
میرا نام لینا ادھار میرے نام کا کام تم اپنا کروا لینا، جاؤ۔ یہ آقا علیہ السلام کی حالت ہے، یہ حضور کی شان ہے۔ تو یہ قطعی بات ہے۔ اور پھر بھی اگر کسی کے ذہن میں یہ بات، کئی ذہنوں میں سوال آ سکتا ہے اور ڈالا بھی جاتا ہے آج کے دور میں، یہ جو آیتیں آپ نے سنائی ہیں تو صحابہ کے لیے آئی ہیں، آج کیسے کریں؟ یہ تو صحابہ کے دور کے لیے آئی تھی۔ تو اگر یہ صحابہ کے دور کے لیے آئی ہیں تو پھر اس کو ہم اپنی علم کی زبان، علم تفسیر کی زبان، اصول تفسیر کی زبان میں اسے ناسخ اور منسوخ کہتے ہیں کہ یہ آیتیں منسوخ ہو چکی ہیں۔ اگر یہ کہا جائے کہ صحابہ کے لیے آئی ہیں تو پھر سوال یہ ہے کہ ان آیتوں کے منسوخ ہونے کا قول، فرمان حضور کی کس حدیث سے ثابت ہے؟ کس صحابی نے بیان کیا؟ کس تابعی نے بیان کیا؟ کس مفسر نے بیان کیا کہ آج بھی سوالی در جائے تو کہے یا رسول اللہ میں آیا ہوں، اور کہا جائے کہ حضور جب آیت پیش کرے تو کہ صحابہ کے دور کے لیے تھی؟ پھر تو کل اٹھ کے کوئی کہہ سکتا ہے پورا دین ہی صحابہ کے لیے آیا تھا، ہمارے لیے نہیں آیا۔ نماز بھی حضور کے لیے آئی تھی، صحابہ کے لیے آئی تھی، ہمارے لیے نہیں آئی۔ روزہ، زکوٰۃ، حج، معاملات یہ تو ان کے لیے آیا تھا۔ آج یہی تو کچھ لوگ سازش کر رہے ہیں جو کہتے ہیں کہ حضور کا نظام نہیں چل سکتا۔ یہ 1400 سال کیسے ہو سکتا ہے پرانی تہذیبوں کا نظام آج چل سکے؟ یہی تو اصل میں جنگ ہے۔ جب آقا علیہ السلام کی ذات رسالت، ختم مرتبیت اور ختم نبوت تاجدار کائنات کی قیامت تک ہے، تو پھر آقا کی رسالت بھی قیامت تک ہے اور آقا کی شریعت بھی قیامت تک ہے۔ تو جس کی شریعت قیامت تک ہے اس کی ذات قیامت تک نہیں ہے، اور وہ ہو بھی رب کا محبوب، ہو بھی رب کا محبوب۔ میں اس طرف بھی آتا ہوں آگے۔ تو پھر بھی اگر ذہنوں میں آئے کیا حضور کے دور میں بھی کچھ لوگ تھے جو تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں آنے سے گریزاں رہتے تھے؟ اگر ذہن میں سوال آئے میں اس پر بھی آیت پڑھتا ہوں آپ کے لیے۔ یہ سورہ المنافقون ہے، 63 نمبر سورہ ہے، اس کا آیت نمبر 5۔ وَإِذْ قَالَ وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ تَعَالَوْا يَسْتَغْفِرْ لَكُمْ رَسُولُ اللَّهِ لَوَّوْا رُؤُوسَهُمْ وَرَأَيْتَهُمْ يَسُدُّونَ وَهُمْ مُسْتَكْبِرُونَ۔ فرمایا جب ان سے کہا جاتا ہے آؤ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم تمہارے لیے مغفرت طلب کریں، آؤ، یہ آیت بھی قیامت تک کے لیے مخصوص اتری منافقین مدینہ کے لیے، عبداللہ ابن ابی جیسوں کے لیے اتری تھی، مگر قیامت تک کے لیے اس کا یہ اطلاق قیامت تک کے چونکہ منسوخ نہیں ہوئی۔ یہ میں بڑے پتے کی بات آپ کو عرض کر رہا ہوں، ہم بھی پریشان ہو جاتے جب آئے تھی تو اس دور میں آئی ہوگی، ہاں بات تو ٹھیک ہے بھئی، منسوخ ہوئی ہو تو اس کا اطلاق بند ہونا، جب منسوخ ہی نہیں ہوئی تو اس کا اطلاق بند نہیں ہوا۔ کہ ذہنوں میں سوال آئے بس کعبۃ اللہ ہوا ہے، مدینہ جانے کی کیا ضرورت ہے؟ یہ بھی آج سوال پرویل کروایا جا رہا ہے۔ تو پھر مکہ جانے کی بھی کیا ضرورت ہے؟ رب ہر جگہ موجود ہے، مانگ لیا کرو۔ پھر اتنے لاکھوں روپے لگانے کی کیا ضرورت ہے؟ اللہ ہر جگہ موجود ہے۔ وہ تو کہتے ہیں میں تمہاری شارک کے قریب ہوں۔ حجر اسود کو چومنا ٹھیک ہے، پتھر کو چوم رہے ہو، تو رب ہر جگہ موجود ہے، کیا ضرورت ہے؟ اگر ذہن میں سوال آ رہا ہے تو ویسے ہی جواب ہے۔ پھر تو سمجھ نہیں سکے دروازے کی چوکھٹ ملنا اصل میں حضرت ابراہیم اور آقا کی جو اصل ہے اس کی نقل کرنا ہے۔ رب اسی لیے چاہتا ہے حج پر آؤ، عمرے پر آؤ، خیر پڑے، ورنہ ہر مسجد ہی اللہ کا گھر ہے، بولی ہے کہ نہیں؟ تو یہ ذہنوں سے یہ چیزیں نکلنی چاہیے جس سے امت میں تفرقہ ڈالا جاتا ہے۔ تو آئے میں عرض کر رہا ہوں، تو وہ عبداللہ ابن ابی کے لیے آیت اتری تھی۔ جب وہ ایک غزوہ ہوا تو یہ نہ گیا، رئیس المنافقین نہ گیا، جب تو واپس حضور آ گئے تو اس سے کہا آ جاؤ آقا علیہ السلام کی بارگاہ میں حاضر ہو جاؤ، حضور تمہارے لیے بخشش طلب کریں گے، استغفار کریں گے۔ یہ تبری امام تبری نے روایت کیا
امام الکشاف نے روایت کیا، امام نصفی نے روایت کیا، امام بغوی نے روایت کیا، امام خازن نے روایت کیا۔ وہ کہتے ہیں، وہ کہنے لگا، سر جھٹک کر کہنے لگا، میں ایمان بھی لا چکا ہوں، زکوٰۃ بھی دیتا ہوں، اب باقی کیا رہ گیا ہے؟ فقط یہی کہ میں محمد عربی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو سجدے کروں، میں نہیں جاتا۔ رب نے قرآن میں کہا، جب ان سے کہا جاتا ہے آؤ اللہ کے رسول تمہارے لیے مغفرت طلب کریں، تو پھر ہم اپنے سر جھٹک کر پھیر لیتے ہیں، ایسے پھیر لیتے ہیں، اور آپ انہیں دیکھتے ہیں ابھی وہ تکبر کرتے ہیں اور آپ کی بارگاہ میں آنے سے گریزاں ہیں۔ ایسوں کی استغفار قبول نہیں ہے۔ جو ابھی تیرا نہیں ہے وہ میرا نہیں ہے، جو آپ کا نہیں وہ ہمارا نہیں۔ اور پھر اسی طرح کا مضمون اسی سورہ آل عمران، سورہ النساء میں جو میں نے آیتیں پڑھی، اللہ نے فرمایا وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ تَعَالَوْا إِلَىٰ مَا أَنزَلَ اللَّهُ وَإِلَى الرَّسُولِ رَأَيْتَ الْمُنَافِقِينَ يَصُدُّونَ عَنْكَ صُدُودًا۔ فرمایا حبیب، جب ان سے کہا جاتا ہے کہ اللہ کے نازل کردہ قرآن کی طرف آ جاؤ اور اس کے حبیب کی طرف آ جاؤ، تو حبیب آپ منافقوں کو دیکھیں گے، وہ میری طرف تو آتے ہیں حبیب، وہ تیری طرف نہیں آتے، اور حبیب جو تیری طرف نہیں آتا وہ بھی میرا نہیں ہے، جو تیری طرف آئے وہ میرا ہے، کیونکہ میں نے اپنا ہونا تیرے ذریعے ہی تو بتایا ہے۔ ان کو کیسے پتا لگا میں ہوں؟ حبیب جو تیرا بن گیا میں اسے اپنا بنا لوں، جو تیرے راستے والا بن گیا اسے میرا راستہ مل گیا۔ تو وَلَوْ أَنَّهُمْ إِذْ ظَلَمُوا کا یہ معنی مفہوم کہ میں نے بتا دیا کہ یہ منسوخ آیتیں، یہ بہت بڑی بات کی جاتی ہے کئی دفعہ ذہنی سوال علمی طور پر، یہ تو آیتیں حضور صحابہ کے لیے تھیں، تو اگر صحابہ کے لیے تھی تو پھر یہ منسوخ ہونی چاہیے، یہ منسوخ۔ پھر اونچی آواز سے سب یہ ایک چیز تو یاد ہو۔ اب آتے ہیں تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ کی طرف۔ جب حضور کے دروازے پر پہنچنا کیوں ضروری ہے؟ حضور نے فرمایا ما بین بیتی و منبری روضۃ من ریاض الجنہ، فرمایا میرے کاشان اقدس اور میرے منبر کا درمیانی فاصلہ جنت کے باغوں میں سے باغ ہے۔ ریاض الجنہ میں جاتے ہوئے بھی آداب نہ بھولا کرے کہ پاس ہی آقا کا روضہ ہے۔ نفل پڑھنا ضروری نہیں، اتنا جتنا کسی کا دل نہ دکھے پھر ٹھیک ہے۔ کیا کسی بزرگ کو دھکا دے کے چلے گئے تو کیا گئے؟ اس نے شکایت کر دی حضور کو، حضور میں آیا تو تھا پر پڑھ نہیں سکے آج، کیا کریں گے؟ خیال رکھیں، حضور اپنے مہمانوں کا بہت خیال رکھتے ہیں، مگر رب کہتا ادب کے ساتھ آنا، چپ رہنا بہتر ہے وہاں شور ڈالنے سے۔ میں نے خود دیکھا، جاتے ہیں تو شور ڈالتے ہیں کئی دفعہ، شور نہ وہ تو پتہ نہیں حضور ہماری وجہ سے، ہم جاہلوں کی وجہ سے، اللہ کہتا ہے چل نیتیں خراب نہیں ہیں، ورنہ رب کو پسند نہیں ہے کو آواز اونچی کرے۔ صحابہ نے تو رب نے کہا تھا آواز اونچی نہیں کرنی۔ میرے شیخ قبلہ نواز ظفر صاحب دامہ برکاتہم عالیہ فرماتے، آپ فرماتے رب نے حکم دیا، صحابہ نے ادب میں سانسیں ہی بند کر لی۔ یہ ادب ہی تھا نا سانسیں بند کرنے کا، جہاں پر حرکت پذیر چیز ہوتی ہے وہاں پرندہ نہیں بیٹھتا، جہاں سکوت ہوتا ہے وہاں بیٹھتا ہے۔ سانس لیں تو حرکت ہوتی ہے، صحابہ نے پتہ نہیں سانس بھی کس طرح لیتے تھے بارگاہ رسالت میں آپ۔ تو فرمایا یہ میرا کاشان اقدس اور میرے منبر کا درمیانی فاصلہ جنت کے باغوں میں سے باغ ہے۔ پھر تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر فرمایا من زار قبری وجبت لہو شفاعتی، جس نے میری قبر کی زیارت کی اس پر میری شفاعت واجب ہو گئی ہے۔ ابھی تک یار لوگ ہم جھگڑتے ہیں اس باتوں پر، مکہ افضل ہے یا مدینہ افضل ہے،
یہ بھی کوئی جھگڑنے والی بات ہے؟ مکہ حضور کی مولد گاہ ہے، یا آقا کی ولادت ہوئی، ولادت ہونے کے بعد رب نے کہا لا اقسم بہذا البلد، سونیا اس شہر کی قسم، وانت حل بہذا البلد، جہاں تو آیا ہے وہ مولد گاہ ہے۔ اور آگے یہ آقا علیہ السلام نے مدینہ والوں سے وفا کی اور کہا اب میں قیامت تک تمہارے ساتھ رہوں گا۔ یہ آقا علیہ السلام کی ہجرت گاہ بھی ہے اور ہمیشہ کی آرام گاہ بھی ہے، آرام گاہ بھی ہے۔ اب تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں حضور نے فرمایا، اب اس میں ایک سوال کر دیا جاتا ہے، چونکہ کعبۃ اللہ میں ایک نماز پڑھے تو کتنا اجر ہے؟ اونچی آواز سے۔ اور مسجد نبوی کا کتنا ہے؟ تو پتہ لگ گیا افضلیت کس کی ہے؟ نہیں، یہ تو نمازوں کے اجر و ثواب کی بات ہے، تو جو مواجہ شریف پہ کھڑے ہونا اس کا اجر کیا ہے؟ جو آقا علیہ السلام کے مواجہ پر حضور کے چہرے اقدس کی طرف غلام نے، بندے نے کھڑا ہونا ہے۔ آقا نے فرمایا من زارا قبری، تو قبر تو نظر ہی نہیں آ رہی ہمیں، شیطان وہاں بھی وسوسے ڈالنے سے نہیں رہتا، میں بتا رہا ہوں۔ کئی جالیاں ہیں، جالیوں کے پیچھے پردہ ہے، پردے کے پیچھے دیوار ہے، پتہ نہیں کہاں حضور، تو حضور ہمیں دیکھ رہے ہوں گے۔ یہی تو حضور نے حدیث میں بتایا ہے، من زارا قبری، زیارت قبر کی کر رہا ہے، شفاعت مصطفیٰ کر رہے ہیں۔ عقل تو کہتی ہے، دلیل کہتی ہے ہونا یہ چاہیے تھا زیارت قبر کی اتنا اجر ملے گا، یا کم سے کم کہتے جنت مل جائے گی۔ فرمایا نہیں، من زارا قبری وجبت لہ شفاعتی۔ آقا نے فرمایا ہے کہ اجر جہاں ختم ہوگا، دفتر عمل جہاں ختم ہوگا، وہیں سے رب نے فرمایا میرے حبیب کی شفاعت کی بات شروع ہو جائے گی۔ اب وقت بالکل ختم ہو گیا، بس ختم کر رہا ہوں، عرض کر رہا ہوں من زارا قبری وجبت لہ شفاعتی کا دوسرا معنی یہ ہے کہ حضور وہاں پر تو شفاعت فرمائیں گے۔ پہلا معنی کہ مالک ایک ابھی اس کی لائف لائن باقی ہے، یہ میرے دروازے کا سوالی بنا تھا۔ اب دوسری بات، شفاعت اسی کی کریں گے نا جسے پہچانیں گے، اور ساتھ اس کے ساتھ شرط ہے من زارا قبری، جو میری قبر پر آیا ہو، اب قیامت تک آنے والوں کو خبر دے دی۔ فرمایا بس تمہارا آنا کام تھا، تم نے مجھے دیکھا یا نہیں دیکھا، میں نے تمہیں دیکھ لیا ہے۔ میں نے تمہیں دیکھ لیا ہے، اور اس پر میں دلیل دیتا ہوں صحابہ کے عقیدے کی۔ حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ آقا کی بارگاہ میں آئے اور آ کر اپنا چہرہ حضور کی قبر انور پہ رکھ دیا، ہم تو اس قابل نہیں ہے، وہاں جا کر جالیوں کو ہاتھ مت لگاؤ، یہ کم ہے کہ حضور نے اپنے دروازے پر بلا لیا، دور رہو۔ عشق بن ادب یہ ادب نہیں آتے، جتنا ادب کر سکو کم ہے۔ ادب گاہے ہے زیر آسماں، از عرش نازک تر، نفس گم کر دی می آیت جنید و با یزید اینجا۔ آواز بند کر لو، وہاں شور نہیں۔ حضرت ابو ایوب انصاری آئے اور اتنے میں مروان آ گیا، اسے نہیں پتا تھا کون شخص ہے جو آقا کی قبر کے ساتھ ہے۔ اس نے کہا تمہیں پتا ہے تم کیا کر رہے ہو؟ آپ نے چہرہ موڑ کر کہا میں جانتا ہوں۔ فقال نعم جئت رسول اللہ ولم آت الحجر، فرمایا مروان مجھے پتا ہے میں اللہ کے رسول کے پاس آیا ہوں، پتھر سے ملنے نہیں آیا۔ یہ عقیدہ ہے صحابہ کا، یہی عقیدہ عبداللہ ابن عمر کا، یہی عقیدہ اللہ اس عقیدے پر رکھے، اور ادب کی جتنی توفیق ہو انشاءاللہ سب کا سلام پیش کروں گا۔ حضور آپ کے عاشق آتے ہیں، سب کا سلام، حضور بڑی بڑی دور سے آتے ہیں آپ کا ذکر سننے، آپ کے رب کی باتیں سننے، احکام سننے انشاءاللہ۔ وما علیہ الا البلاغ۔